اور دوسری طرف ہم اپنی تاریخ کے چند ایک بدترین معاشی بحرانوں کا سامنا کر رہے ہیں، اور یہ سوال ہر پاکستانی کے ذہن میں قدرتی طور پہ اٹھتا ہے کہ کیا 75 سال کے اس سفر میں ہمارا یہی مقدر تھا کہ ہم غربت، خسارے، قرضے اور دنیا سے مانگ تانگ کے اس ملک کی معیشت کو چلانے کی دوڑ دھوپ میں لگے رہیں، جبکہ ان 75 سالوں میں ہم نے یہ دیکھا کہ کئی ایسے ملک جو ہم سے بہت پیچھے تھے آج ہمیں پیچھے چھوڑ کر بہت آگے جا چکے ہیں۔ 1980 میں چین کی فی کس آمدنی تقریباً $200 تھی، پاکستان کی فی کس آمدنی تقریباً $350 تھی۔ آج چین کی فی کس آمدنی تقریباً $14,000 کے قریب ہے اور پاکستان کی فی کس آمدنی بمشکل $1,400 کے اوپر ہے۔ اسی طرح 1999 تک ساؤتھ ایشیا میں پاکستان، ہندوستان اور بھارت سے آگے تھا، لیکن آج بھارت کی معیشت اور بنگلہ دیش کی معیشت بھی ہم سے آگے نکل چکے ہیں۔ تو یہ سوال آپ سب بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیوں ہے، لیکن میں بھی بہت شدت سے محسوس کرتا ہوں، کیونکہ میرا تعلق اس نسل سے ہے کہ جس نے اس ملک کے لیے خواب دیکھے، حاصل کرنے کے لیے بہت کوشش کی، لیکن ایک طویل سفر کرنے کے بعد آج بھی دامن خالی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ 1997 میں جب میں نے پہلی دفعہ حکومت کی ذمہ داری سنبھالی تو وہ پاکستان کی 50ویں آزادی کی سالگرہ تھی، اور اس موقع پر میں نے حکومت میں وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی قیادت میں پاکستان کی ترقی کے لیے ویژن 2010 کا منصوبہ بنایا کہ ہم 2010 تک کیسے ایک مڈل انکم کنٹری بن سکتے ہیں۔ لیکن 2 سال کے بعد مارشل لا لگا اور مارشل لا نے وہ منصوبہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا، اور ہم پھر امریکہ کی جنگ میں جت گئے، جو کام ہم اپنی تاریخ میں ہمیشہ کرتے رہے ہیں، اور امریکہ کے حصے کا بارود، ان کے حصے کی دہشت گردی اپنے حصے میں ڈال لی۔ پھر حکومت سے نکلنے کے بعد دوبارہ 2013 میں موقع ملا کہ حکومت کی ذمہ داری سنبھالی، تو ایک بار پھر ان ذروں کو جمع کر کے ویژن 2025 کو تشکیل دیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ ہم 2025 تک پاکستان کو پہلی 25 معیشتوں میں شامل کر لیں۔ اور جب ہم نے یہ پروگرام لانچ کیا تو جو اس وقت کے سقراط اور بکرات تھے وہ یہ کہتے تھے کہ جس ملک میں 18 گھنٹے بجلی نہیں اور ہر روز ایک خودکش بمبار پھٹتا ہے، آپ ہمیں ٹاپ 25 اکانومیز میں شامل ہونے کی خوشخبری سنا کے احمقوں کی جنت کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ جس طرح اس وقت جناب نواز شریف صاحب کی قیادت میں ہم نے سب نے ٹیم کے طور پہ محنت کی، اللہ تعالیٰ نے سی پیک جیسا تحفہ ہمیں دیا، تو 2017 میں پرائس واٹر ہاؤس کوپرز نے اپنی رپورٹ میں یہ بات لکھی کہ اگر پاکستان اسی رفتار سے چلتا رہا تو 2030 تک وہ دنیا کی پہلی 20 معیشتوں میں شامل ہو جائے گا۔ تو پرائس واٹر ہاؤس کوپر کا یہ کہنا کہ 2030 تک پاکستان ول بی ان دا ٹاپ 20 اکانومیز ہمارے اس ہدف کی ویلیڈیشن تھا جو ہم نے 2025 تک ٹاپ 25 اکانومیز میں شامل ہونے کے لیے تجویز کیا تھا۔ لیکن پھر جب حکومت نے محنت کی، ہم نے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا، ملک میں امن کیا، کنیکٹیوٹی کا جال پھیلایا، اور جب پاکستان کی دنیا میں ایک ساکھ بحال ہوئی اور پوری دنیا پاکستان کی طرف متوجہ ہو گئی، 2017 میں امریکہ، یورپ، جاپان، مشرق وسطیٰ، ہر ملک کا سفیر مجھ سے آ کے ایک ہی سوال کرتا تھا کہ ہمیں یہ بتائیے کہ ہم سی پیک کے تحت
ہمارے ملک کی کمپنیاں کیسے پاکستان میں داخل ہو سکتی ہیں۔ ساری دنیا نے یہ سمجھ لیا کہ پاکستان کو ایک ترقی کا فارمولہ ہاتھ آ گیا ہے، اب ہم بھی ان کے ساتھ جڑ جائیں۔ لیکن پھر 2018 میں ہمیں سونامی کے اور تبدیلی کے میزائل نے ہٹ کیا، ہمیں حکومت سے باہر پھینک دیا گیا اور ایک نئی حکومت آ گئی۔ حکومت کی تبدیلی قدرتی ہو یا غیر فطری ہو، جمہوری ہو یا انجینئرنگ سے ہو، وہ ایک کھیل کا حصہ ہے۔ لیکن اگر حکومت کی تبدیلی کے ساتھ تمام پالیسیاں بھی تبدیل ہو جائیں اور تمام راستے بھی تبدیل ہو جائیں اور ملک کی سمت بھی تبدیل ہو جائے، تو پھر وہ ایک ایسا نقصان ہوتا ہے جو ناقابل تلافی ہوتا ہے۔ جو نئی حکومت آئی، اس نے پچھلی حکومت کے ہر کام کو غلط ثابت کرنا اور پچھلی حکومت کی ہر کامیابی کو ناکامی ثابت کرنا اپنا ایمان بنا لیا، اور ان کی تمام تر توجہ اس پر تھی کہ ہم کیسے ثابت کریں کہ پچھلے دور میں صرف کرپشن ہوئی ہے، پچھلے دور میں ہر چیز غلط ہوئی ہے۔ اور اس سوچ کے اندر نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بین الاقوامی سرمایہ کار جو پاکستان کی طرف متوجہ ہو رہے تھے، اس نیگیٹیوٹی کی وجہ سے رفتہ رفتہ وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے۔ خود ملک کے اندر اس انتقامی ماحول نے یہ حالات پیدا کر دیے کہ کوئی افسر فیصلہ کرنے کی جرت سے قاصر ہو گیا۔ 10 روپے کی فائل پر بھی کوئی افسر سائن کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، لہذا ہمارا پورا انتظامی ڈھانچہ مفلوج ہو گیا۔ منصوبے اور پالیسیاں فائلوں کے اندر گھومنے لگ گئیں اور ان پر عمل درآمد رک گیا۔ جس ملک کے اندر فیصلے نہ ہوں، جس ملک کے اندر انتظامی مشینری جو ہے اس کا بالکل آپ جو حوصلہ ہے یا اس کی انیشیٹو کو ختم کر دیں، تو پھر وہ ملک دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ اسی طرح جو سرمایہ کار ہیں وہ بھی خوفزدہ ہو گئے کہ اگر ہم نے پیسہ نکالا تو پتہ نہیں ہمیں کیا پوچھے جائیں گے سوال، ہماری کیسی پڑتال ہوگی، تو بہتر ہے پیسہ یا باہر لے جاؤ یا اسے زیر زمین کر دو۔ تو 4 سالوں میں زیادہ تر وقت پاکستان میں بے یقینی میں ضائع ہوا، ماں سوائے کہ جب پچھلی حکومت میں شامل کچھ ریئل اسٹیٹ کے بڑے لوگوں نے حکومت سے ایک ریئل اسٹیٹ کا پیکج منظور کرایا، جس کا مقصد زیادہ یہ تھا کہ وہ اپنا کالا دھن کیسے سفید کر سکیں۔ لیکن اس سے بیونڈ ملک کے اندر تمام ترقی کا پہیہ رک گیا۔ زراعت 2018 میں ہم ہر طرح سے خود کفیل تھے، گندم ایکسپورٹ کرتے تھے، چینی ایکسپورٹ کرتے تھے، اسی طرح کپاس اپنی ضرورت کے مطابق پوری کرتے تھے۔ آج جب ہم حکومت میں آئے ہیں تو 3 ملین ٹن گندم درآمد کر رہے ہیں، چینی درآمد کر رہے ہیں، اسی طرح کپاس درآمد کر رہے ہیں، اور پاکستان جو کہ ایک بہت پوٹینشل والا زرعی ملک ہے، وہ اپنی بنیادی ضرورتوں کے لیے امپورٹس پہ انحصار کر رہا ہے۔ اسی طرح ہمارے ملک کے اندر اور بھی کئی ایسے شعبے ہیں کہ جس میں ہم بہت تیزی کے ساتھ آگے جا سکتے تھے، رک گئے، اور سب سے بڑا نشانہ سی پیک بنا۔ سی پیک کا وہ منصوبہ جو ہمارا فلیگ شپ تھا وہ تقریباً ہالٹ ہو گیا، اور 4 سالوں میں $1 کی نئی سرمایہ کاری سی پیک کے تحت نہیں ہوئی۔ سی پیک کے 3 مراحل تھے۔ پہلا مرحلہ انفراسٹرکچر کا تھا، جس کا زیادہ تر کام ہم 2018 تک مکمل کر گئے تھے۔ 2020 اور 25 کے درمیان اس انفراسٹرکچر کے اوپر 9 صنعتی زون قائم ہونے تھے، جن کے لیے حکومت پاکستان نے انفراسٹرکچر تیار کرنا تھا، اور چین سے تقریباً 30 سے 40 ارب ڈالر پرائیویٹ سرمایہ کاری پاکستان آنے کے لیے تیار بیٹھی تھی کہ یہ 9 اکنامک زون 2020 تک تیار ہوں گے اور اس کے اندر ری لوکیشن ہوگی چائنیز انڈسٹری کی۔ لیکن یہ بات جان کے مجھے بھی دکھ ہوا اور آپ بھی پریشان ہوں گے کہ
پچھلی حکومت نے 2 سالوں میں ان اکنامک زونز میں جو 2020 تک تیار ہونے تھے کیا کارکردگی دکھانی تھی، بلکہ 2022 تک ایک بھی اکنامک زون مکمل طور پہ تیار نہیں ہو سکا، اور 5 پر تو سرے سے کام ہی نہیں شروع ہوا۔ تو لہٰذا جو بین الاقوامی سرمایہ کار ہے وہ کسی ملک کا سالوں سال انتظار نہیں کرتا، اس کے پیچھے تو ساری دنیا پڑی ہوتی ہے کہ ویتنام آ جاؤ، کمبوڈیا آ جاؤ، لاؤس آ جاؤ، بنگلہ دیش آ جاؤ، صومالیہ آ جاؤ، ہر ملک آج آفر کر رہا ہے، ایتھوپیا آ جاؤ، کسی جگہ چلے جاؤ، اور ہر ملک اس کے لیے بہترین مراد پیشکش کر رہا ہے، تو وہ سالوں سال انتظار نہیں کرتا۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہم نے اس انڈسٹریل کوآپریشن کی ونڈو کو کھو دیا جو 2020 میں چین نے ہمارے لیے کھولی تھی، اور اب ہم اس کھڑکی کو دوبارہ کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان اسپیشل اکنامک زونز کی تیاری کے لیے وسائل فراہم کر رہے ہیں تاکہ جلد از جلد انہیں مکمل کیا جائے اور ہم چین سے انڈسٹریل ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی اور انویسٹمنٹ اس کو دوبارہ اس ملک کی طرف متوجہ کریں اور ہم تاکہ انڈسٹریلائزیشن کی طرف جا سکیں۔ اسی انڈسٹریل زون کے تحت ایک اکنامک زون اسلام آباد میں بننا تھا جو کہ وفاقی حکومت نے خود بنانا تھا، لیکن 4 سالوں میں اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہو سکا، اور اب ہم نے اس کے لیے پیسے مختص کیے ہیں اور سی ڈی اے نے 1000 ایکڑ جگہ روات کی طرف اس کے لیے نشاندہی کی ہے، تو ہم امید کرتے ہیں کہ اس سال میں اس پہ ہم کام شروع کریں گے اور تیزی سے اس کو آگے بڑھائیں گے۔ لیکن جو آپ کی تجویز ہے میں اس سے مکمل اتفاق کرتا ہوں۔ میں نے بھی یہ بات انہیں بورڈ آف انویسٹمنٹ کو کہی تھی، لیکن ان کی دلیل یہ تھی کہ یہ سی ڈی اے اب جگہ نشاندہی کر چکا ہے اور اسلام آباد میں اور ہمیں جگہ اس مناسب نرخ پر نہیں مل سکتی، چونکہ جو اب دنیا میں اکنامک زون کا تصور ہے یا انڈسٹریل زون کا تصور ہے وہ صرف کارخانوں پہ مبنی نہیں ہے۔ چین نے بھی جو اکنامک زون بنائے ہیں ان کے ساتھ میری کافی میٹنگز ہوئیں، میں نے وزٹ بھی کیے، انہوں نے کہا کہ ہم نے شروع ایسے ہی کیا تھا لیکن تجربے سے یہ ثابت ہوا ہے کہ ایک کامیاب اکنامک زون وہ ہوتا ہے کہ جو صنعت کے ساتھ وہاں پر مکمل سہولتیں اپنے لوگوں کو فراہم کریں، اس میں رہائشی سہولتیں بھی ہوں، اس میں تعلیم کی سہولتیں بھی ہوں، صحت کی سہولت بھی ہو، کمیونٹی کی لائف بھی ہو، اور اس میں کارخانے بھی ہوں، تو ایک ہولسٹک فیسلٹی ہوتی ہے جو کامیاب ہوتی ہے، اور یہ دنیا کا اب نیا رجحان یہی ہے کہ اگر آپ نے ایک کامیاب اکنامک زون بنانا ہے تو اٹ ہیز ٹو بی مور دین جسٹ فیکٹریز، اس کو آپ کو لوگوں کو ایک ہول لائف کے تصور کے اوپر کرنا پڑتا ہے ڈیزائن، اور اس کے لیے پھر جگہ کم سے کم اب جو نئے زون بن رہے ہیں وہ 10,000 15,000 ایکڑ پہ بنتے ہیں تاکہ اس میں یہ ساری سہولتوں کو انٹیگریٹ کیا جا سکے، ایک جگہ کیا جا سکے۔ اور اس کے لیے جو آپ بتا رہے ہیں میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ ادھر فتح جنگ کی طرف یا نیو اسلام آباد ایئرپورٹ، آکلا روڈ، یہ سائٹ جو ہے یہ ابھی نسبتاً اوپن ہے، یہاں پر اس قسم کی جگہ لی جا سکتی ہے، اور اس کے لیے اگر آپ کوئی پروپوزل پہ کام کر رہے ہیں تو ہم بھی اس کو پوری طرح سپورٹ کریں گے، چونکہ یہ 1000 ایکڑ کافی نہیں ہوگا اسلام آباد کے لیے۔ باقی اس وقت جو معاشی صورتحال ہے مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے جب حکومت سنبھالی ہے تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ششدر رہ گئے ہیں۔ 2018 میں جب میں نے منسٹری آف پلاننگ چھوڑی تو پاکستان کا ڈیولپمنٹ بجٹ تقریباً 1000 ارب تھا۔ آج جب میں واپس آیا تھا تو مجھے 550 ارب ڈیولپمنٹ بجٹ میں ملے ہیں 4 سال کے بعد۔ 4 سالوں میں اسے تو 1000 سے 1800 یا 2000 ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ صرف 550 ارب رہ چکا تھا، اور اگر آپ 2018 کی قیمتوں پر جائیں تو شاید یہ 550-200 ارب کے قریب رہ جائے گا۔ اسی طرح پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تھا کہ وزارت خزانہ نے کہا ہو
کہ آخری سہ کے لیے ہم ترقیاتی بجٹ کی زیرو ریلیز کریں گے۔ اپریل، مئی اور جون 3 مہینوں کے لیے وزارت خزانہ نے ترقیاتی بجٹ کے لیے 1 پیسہ جاری نہیں کیا، چونکہ ان کا خزانہ خالی تھا۔ یہ صورتحال ہمیں اس وقت بھی درپیش نہیں ہوئی جب ہم نے ایٹمی دھماکوں کے بعد بدترین اقتصادی پابندیوں کا سامنا کیا تھا۔ لہٰذا آج اگر سابق حکمران یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بہت ترقی اور پھلی پھولی معیشت چھوڑی ہے ورثے میں، تو میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ وہ اس بات کا جواب دیں کہ اگر اتنی ہی پھلتی پھولتی معیشت وہ چھوڑ کے گئے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ وزارت خزانہ آخری سہ میں 1 روپیہ بھی ترقیاتی بجٹ کے لیے جاری نہیں کرنے کی پوزیشن میں تھی؟ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان کا اندرونی خزانہ خالی تھا۔ اور اسی طرح IMF کے ساتھ ان کا معاہدہ معطل ہو چکا تھا، اور آخری وقت جاتے ہوئے گزشتہ حکمران اپنی صرف سیاسی ساکھ کے لیے یا آنے والی حکومت کے لیے پھندا لگانے کے لیے، جبکہ بین الاقوامی قیمتیں تیزی سے اوپر جا رہی تھیں، انہوں نے پٹرول ڈیزل کی قیمت کم کر کے خسارے کا ایک اتنا بڑا ہول کر دیا کہ جو ہمارے لیے ایک ناقابل برداشت بوجھ بن چکا تھا۔ تو ان حالات میں ہم نے حکومت سنبھالی، اور جتنے اس وقت اکانومسٹ تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کتنے دنوں میں پاکستان میں سری لنکا والے حالات پیدا ہوں گے، اور شرطیں اس بات پہ لگ رہی تھیں کہ 2 ہفتے میں ہوں گے یا 3 ہفتے میں ہوں گے یا 1 مہینے میں ہوں گے۔ تو پاکستان بالکل ایک ایج کے اوپر کھڑا تھا۔ تو ہمارے سامنے 2 راستے تھے کہ یا ہم اپنی سیاست کو بچائیں یا کی ڈوبتی معیشت کو بچائیں، اور اس معیشت میں اتنی سخت نہیں تھی کہ وہ 3-4 مہینوں کے لیے انتظار کر سکے، چونکہ فوری فیصلے کرنے کی ضرورت تھی۔ اگر ان فیصلوں کو التوا میں ڈالا جاتا تو ہم ایک گرداب کے اندر پھنس جاتے۔ وہ جب ایک گرداب کا ایفیکٹ پیدا ہوتا ہے، پھر آپ کو پتہ ہے کہ بھنور کے اندر جب پھنستے ہیں تو پھر جو بھی آپ ہاتھ پیر ماریں آپ مزید دھنس جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم چاہتے تو حکومت میں آنے کے فوراً بعد اسمبلیاں توڑتے، الیکشن کا اعلان کر دیتے، الیکشن میں چلے جاتے، لیکن اس کا اثر یہ ہونا تھا کہ 4 مہینے کے لیے ملک میں کوئی حکومت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ نگران حکومت کوئی فیصلہ سازی، پالیسی سازی نہیں کر سکتی ماں سوائے ایک الیکشن کرانے کے۔ آئینی طور پہ وہ پابند ہے کہ کوئی وہ پالیسی ڈیسیجن نہیں لے گی ماں سوائے صرف خود کو محدود رکھے گی الیکشن کے معاملات تک کہ انہیں کرائے۔ تو پاکستان میں اتنی سخت نہیں تھی۔ اسی الیکشن مہم کے دوران ہی خدا نہ خواستہ اس بات کا ڈر تھا کہ ہم کہیں سری لنکا جیسے الیکشن چھوڑ کے لوگ خوراک کے لیے، پٹرول کے لیے، دوائیوں کے لیے سڑکوں پر پھر رہے ہوتے، مارا ماری ہو رہی ہوتی، ایک انارکی ملک کے اندر ہو سکتی تھی۔ تو ان حالات کو دیکھ کے ہم نے ایک مشکل فیصلہ کیا کہ ہم اپنی ٹرم پوری کریں گے اور ملک کو جو استحکام دینے کے لیے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے وہ ضرور کریں گے، تاکہ خدا نہ خواستہ ہم کسی ایسے کرائسس میں نہ پھنس جائیں جو ملک کو انتشار کی طرف لے جائے، اور پاکستان کی گردن جو ہے وہ انٹرنیشنل کریڈیٹرز کے ہاتھ میں آ جائے۔ جب آپ ڈیفالٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کی گردن آپ کے قرض خواہوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے، پھر وہ آپ کو بیل آؤٹ پیکج دینے کے لیے شرائط طے کرتے ہیں۔ آج IMF کے شرائط جو کہ پچھلی حکومت طے کر کے گئی ہے وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی کہ اگر آپ خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ کر جائیں، بینکرپٹ ہو جائیں، تو اس کے بعد جو آپ پر انٹرنیشنل کریڈیٹرز شرائط متعین کرتے ہیں ان کی کاسٹ جو ہے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے موجودہ حکومت نے ان حالات کو دیکھتے ہوئے سخت فیصلے بھی کیے، اور ملک کی معیشت کو سنبھالنے کے لیے ہم نے بیلٹ ٹائٹننگ بھی کی، اور انشاءاللہ تعالی الحمدللہ اب ہم اس ریڈ زون سے آہستہ آہستہ تقریباً نکل چکے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ جو ہی IMF کے ساتھ حتمی معاہدہ ہوگا اس سے انٹرنیشنل مارکیٹس میں اور انویسٹرز کی پاکستان پہ جو اعتماد ہے وہ بحال ہوگا، اور ہم دوبارہ
تعمیر نو کی طرف بڑھ سکیں گے. لیکن اس سارے عمل میں جب ہم نے ملک کو دوبارہ بحال کرنا ہے، ہماری سپیس بہت لمیٹڈ ہے. حکومت کے پاس زیادہ وسائل نہیں. میں ابھی آپ کو عرض کرتا ہوں کہ ہم کہاں پہنچ گئے ہیں. پاکستان اپنے ٹیکسوں کے ذریعے ٹوٹل رقم جو حاصل کرے گا وہ تقریباً 7,000 ارب یا 7,200 ارب ہوگی. 7,200 ارب اگر آپ 100% ٹیکس اکٹھا کر لیں تو اس میں سے اگر آپ صوبوں کا حصہ نکال دیں تو وفاقی حکومت کے پاس تقریباً 3,000 ارب کے قریب رہ جاتا ہے. اور پاکستان کا اس وقت جو قرضوں کی ادائیگی کا بوجھ ہے وہ 4,000 ارب ہے، اور اس کے اوپر ہمارا دفاع کا بجٹ 1,500 ارب ہے. ہمارے ڈیولپمنٹ کا بجٹ تقریباً 700 ارب ہے. ہماری حکومت چلانے کا جو بجٹ ہے 550 ارب ہے. پینشنز کا بجٹ 530 ارب روپے ہے. تقریباً 1,200 ارب وہ ہے کہ جو خسارہ ہوتا ہے اسٹیٹ انٹرپرائزز کا یا صوبوں کو مختلف مدوں میں مزید مدد کے لیے دیا جاتا ہے. اور 700 ارب کے قریب سبسڈیز ہیں جو مختلف مدوں میں حکومت چاہے وہ بجلی کے اندر یا گیس کے اندر یا فرٹیلائزر کے اندر کسی جگہ لوگوں کو دے رہی ہو. تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ ہم اتنا ٹیکس بھی پورا نہیں اکٹھا کر سکتے کہ جس سے ہم اپنا قرضہ ادا کر سکیں. 4,000 ارب اگر ہم نے قرضہ دینا ہے تو وفاقی حکومت کے پاس 3,000 ارب کا ٹیکس ریونیو آنا ہے. تو ہم قرضوں کی ادائیگی میں بھی خسارے کا شکار ہیں. ہم آج پاکستان کا دفاع بھی ادھار کے پیسے سے دفاع کا بجٹ چلا رہے ہیں. ہم پاکستان کا ترقیاتی بجٹ بھی مکمل طور پہ ادھار کے ساتھ چلا رہے ہیں. ہم پاکستان کی وفاقی حکومت بھی پوری کی پوری ادھار کے پیسوں سے چلا رہے ہیں. اور اسی طرح جو پینشن ہے اور باقی چیزیں میں نے بتائیں، ان سب کے لیے ہمیں ادھار لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارا اپنا جو ٹیکس ریونیو ہے اس کا خطیر حصہ قرضوں کی ادائیگی میں جا رہا ہے. تقریباً 2018 میں یہ بوجھ 1,500 ارب تھا، اور آج جب ہم آئے ہیں تو 2022 میں یہ 4,000 ارب پہ پہنچ چکا ہے. تو 2,500 ارب اس میں اضافہ ہوا ہے 4 سالوں کے اندر. تو اب اگر پاکستان کو اس گرداب سے نکالنا ہے تو ہمیں اپنے ٹیکس ریونیوز کو بڑھانا ہے تیزی کے ساتھ. ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو پوری دنیا میں نہیں بلکہ اس خطے میں بھی بنگلہ دیش، انڈیا اور سری لنکا سے کم ہے. پاکستان کے اندر دنیا میں سب سے کم ممالک میں شمار ہوتا ہے کہ جس میں اس کی ٹیکس کلیکشن ہوتی ہے. اسی طرح اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے تو ہمیں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو متوجہ کرنا ہے. میں اس کی مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ ویت نام ہم سے نصف آبادی کا ملک ہے، تقریباً 10 کروڑ آبادی ہے. وہاں پہ 28 سے 30 ارب ڈالر کی سالانہ بین الاقوامی سرمایہ کاری ہے. وہاں کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ تقریباً 28 to 30 بلین ڈالر ہے، اور پاکستان کی فقط 1.5 ارب ڈالر ہے. تو پاکستان جو 22 کروڑ کی آبادی ہے، اتنا شاندار ملک ہے، ہمیں کم سے کم بھی 25, 30, 35 ارب ڈالر سالانہ ایف ڈی آئی لینے کی ضرورت ہے. اور اس کی بھی وجوہات ہیں کہ ایف ڈی آئی کیوں نہیں آتی. ایف ڈی آئی ادھر جاتی ہے کہ جہاں پہ سٹیبلٹی ہوتی ہے، جہاں پر پالیسیز کی کنٹینیوٹی ہوتی ہے. جس ملک میں سیاسی عدم استحکام ہوگا، جہاں پہ پالیسیز کی ڈسکنٹینیوٹی ہوگی، ہر 2 سال بعد 4 سال بعد پالیسیاں سمر سالٹ لے رہی ہوں گی، وہاں پر کوئی سرمایہ کار اپنا نہیں آئے گا، باہر کا کیسے آئے گا. اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے تو ہمیں اپنی ایکسپورٹس کو فقط بڑھانا نہیں، اس میں چھلانگ لگانی ہے، جست لگانی ہے. 1-2 ارب ڈالر کا اضافہ ہمیں کامیاب نہیں کرے گا. ہمیں 5-5, 10-10 ارب ڈالر کے سالانہ جمپس لگانی ہے ایکسپورٹ میں. اگر آپ دیکھیے 1960 میں پاکستان کی مینوفیکچرڈ ایکسپورٹ تقریباً $200 ملین تھی.
ساؤتھ کوریا کی $100 ملین تھی، اور ملیشیا اور تھائی لینڈ کی ملا کے 70 اور 30 تقریباً، ساؤتھ کوریا، ملیشیا اور تھائی لینڈ تینوں کی $200 ملین تھی، اور پاکستان کی اکیلی $200 ملین تھی۔ ہم اتنے سالوں میں $200 ملین سے صرف $30 ارب پہ پہنچے، اور ساؤتھ کوریا $100 ملین سے $700 ارب سے اوپر پہنچ گیا۔ اسی طرح ملیشیا اور تھائی لینڈ بھی 300-400 ارب کے اوپر پہنچ گئے ہیں۔ تو ہماری اصل جو ناکامی ہے وہ اس شعبے میں رہی ہے کہ 75 سالوں میں جب بھی ہم غیر ضروری ضابطے ہیں کہ جو آپ لوگوں کو سرکاری دفتروں میں، بجائے یہ کہ آپ ملک کے لیے محنت کر کے ٹیکس کنٹریبیوٹ کریں، ملک کی برآمدات میں اضافہ کریں، آپ اپنی جوتیاں سرکاری دفتروں میں گھساتے ہیں۔ ان تمام مشقتوں سے آپ کو آزاد کیا جائے، اس کے لیے آپ ہماری رہنمائی کریں، اور ہم فوراً ایک ہی ضرب کے ساتھ وہ سارے جو ایسے ضابطے ہیں انہیں ختم کر دیں گے۔ اسی طرح مجھے ابھی ایک ٹیکسٹائل کے ایکسپورٹر نے کہا کہ میں خود دیکھ کے حیران رہ گیا کہ ہمارا جو فیکٹری ایکٹ ہے وہ 1934 کا ہے۔ تو میں نے وزیر ابھی قانون سے کہا، اگرچہ وہ پنجاب کے اندر وہ ان کا فیکٹری ہے اور فیصل آباد میں وہ ممتاز ایکسپورٹر ہیں، وہ کہا دیکھیں یہ پتہ نہیں کب کے قانون بنے ہیں کہ اب ہماری جو فیکٹری ہے اس میں خواتین کام کرتی ہیں، اور ہم انہیں 2 شفٹوں سے تیسری شفٹ میں نہیں چلا سکتے، اس لیے کہ قانون میں یہ لکھا ہے کہ تیسری شفٹ میں خواتین کام نہیں کر سکتی۔ اور کہا جی یہ پتہ نہیں آپ نے کہ ہم جب کہ انہیں ٹرانسپورٹ دیتے ہیں اور وہ خود اپنے رضامندی کے ساتھ تیسری شفٹ میں بھی کام کرنا چاہتی ہیں، تو یہ ایک ضابطہ ہے جو ہمارے رکاوٹ ہے۔ ہمارے پاس اتنے آرڈرز ہیں کہ ہم اگر 3 کی بجائے 6 شفٹیں بھی چلانا چاہیں تو ہم مانگ پوری نہیں کر سکتے، لیکن یہ قانون ہمارے رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ تو مجھے خوشی ہوئی کہ انہوں نے ایک ایسی چیز کی نشاندہی کی کہ جو متروک ہونے والی ہے، جس کا آج کے دور میں کوئی جواز نہیں ہے، اور اس کو ہم نے ٹیک اپ کیا ہے تاکہ اس کو ہم امینڈ کریں۔ تو اسی لیے میں آپ سے یہ سجیسٹ کروں گا کہ فوری طور پہ وہ تمام ایسے قوانین جن میں یا ترمیم درکار ہے یا جن کو ختم کرنا مقصد ہے، تاکہ پرائیویٹ سیکٹر کو زیادہ سے زیادہ موقع مل سکیں کہ وہ پاکستان کے پوٹینشل کو ترقی دے سکے، وہ ہم آپ کو کر کے انشاءاللہ تعالی دیں گے۔ اور باقی جو آپ نے تجاویز دی ہیں کہ ایڈوائزری بورڈ میں چیمبر کو شامل کیا جائے، بالکل میں اس پہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم ضرور شامل کریں گے، اور ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات تھی کہ آپ کے صدر صاحب نے بزنس کمیونٹی کی نمائندگی کی ہماری ٹرن اراؤنڈ پاکستان کانفرنس میں۔ تو ہمارے ہر وقت آپ کے لیے دروازے کھلے ہیں۔ اس حکومت کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم پاکستان کے بزنس کے اور ایگریکلچر کے پوٹینشل کو پوری طرح آپٹیمائز کریں۔ ہم وہ بدقسمت قوم ہے کہ جسے اگر آپ دیکھیں وسائل کے لحاظ سے تو ہم دنیا کی ٹاپ 10% قوموں میں آتے ہیں۔ ہم وسائل کے لحاظ سے دنیا کی ٹاپ 10% قوموں میں شامل ہیں، چاہے وہ انسانی وسائل ہیں، چاہے وہ معدنی وسائل ہیں، چاہے وہ زمینی وسائل ہیں، چاہے وہ سائلی وسائل ہیں، چاہے وہ جغرافیائی وسائل ہیں، لیکن کارکردگی کے لحاظ سے ہم دنیا کی باٹم 10% قوموں میں ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ وی آر ناٹ این انڈر ڈیولپڈ کنٹری، وی آر این انڈر مینجڈ کنٹری، اور ہمیں اپنے ملک کی مینجمنٹ کو ٹھیک کرنا ہے۔ ایک مستحکم سیاست ہوگی تو اس سے مضبوط معیشت پیدا ہوگی، اور مضبوط معیشت ہوگی تو اس سے ایک مضبوط اور ناقابل تسخیر دفاع ہوگا۔ تو تاریخ میں جس قوم نے سیاست، معیشت اور دفاع کا یہ جو تکون ہے اس میں بیلنس کر لیا وہ کامیاب ہے، اور جو اس تکون کو بیلنس نہ کر سکے تو وہ فقط ٹینکوں سے اور توپوں سے اپنا وجود
برقرار نہیں رکھ سکتی، چونکہ جب آپ کی معیشت کمزور ہوتی ہے تو چاہے آپ سوویت یونین جیسی سپر پاور ہوں، آپ کا ایٹمی خزانہ اسلحے کا اور آپ کی دنیا کی سب سے بڑی فوج آپ کو بچا نہیں سکتی۔ تو اس لیے آج سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہونا چاہیے کہ ہم کس طریقے سے ملک کی معیشت کو مضبوط کریں، اور ہم اس بجٹ میں بھی کوشش یہ کر رہے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کے لیے نئے منصوبے شروع کریں، ان کی معاونت کریں۔ دنیا میں اگر ہم نے ایکسپورٹ پہ جانا ہے تو آپ کو نئی دنیا کی رجیمز کو سمجھنا ہے۔ آج دنیا کی مارکیٹ پلیس بڑی بدل گئی ہے، اس میں بہت سے سٹینڈرڈز آ گئے ہیں۔ اگر ہم خود کو ان کے ہم پلہ نہیں کریں گے تو ہمیں ایکسپورٹ کرنا آسان نہیں ہوگا۔ اس کے لیے ہماری سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی منسٹری سے ہم نے آئی ایس او اور دیگر جو سرٹیفیکیشنز تھیں کوالٹی کی، انوائرمنٹ کی، اس وقت 2018 میں پروگرام شروع کیے تھے کہ جس میں ہم مختلف چیمبرز کے ذریعے بزنسز کو سپورٹ کرتے تھے۔ تو اس طرح کے پروگرام دوبارہ شروع کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے چیمبر میں جو آپ کی کیپیسٹی بلڈنگ آف ممبرز ہے، اس کے اوپر زیادہ توجہ ہونی چاہیے، اور اس کے لیے آپ کو یونیورسٹیز کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہیے، کیونکہ آج جو تکون ملکوں کو کامیاب کرتی ہے وہ حکومت، پرائیویٹ سیکٹر اور اکیڈیمیا، ان تینوں کا جو ایک آپس کا رشتہ ہے، اسی سے وہ مضبوط ہوتے ہیں۔ کیونکہ اب دنیا میں انوویشن ہو رہی ہے، ریسرچ ہو رہی ہے، آپ کے پاس شاید اتنے وسائل نہیں ہوں گے اگر آپ ایک چھوٹا بزنس ہیں کہ آپ وہ ریسرچ کے لیے لیبارٹریاں بنا سکیں۔ تو حکومت نے خطیر رقم خرچ کی ہے یونیورسٹیوں کے اوپر، لیبارٹریاں ہیں، پی ایچ ڈی کر کے سائنسدان بیٹھے ہیں۔ تو ہماری بزنس اور اکیڈیمیا کا لنک بہت کمزور ہے، اسے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ میں ایم آئی ٹی میں گیا تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ ہمارے ہمسایہ ملک کے دو بڑے بزنس گروپس نے ایم آئی ٹی، جو دنیا کی سب سے زیادہ انوویشن کی یونیورسٹی ہے امریکہ میں، وہاں پر بڑے ریسرچ سینٹرز قائم کیے ہوئے تھے، اور وہ ان کی یونیورسٹیوں کو بھی استعمال کر رہے تھے اپنے بزنس کے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے۔ تو یہاں پہ ہمیں جو ہماری یونیورسٹیوں کے وسائل ہیں ان کے ساتھ آپ کو لنک کرنا چاہیے، جو ہمارے ریسرچ کے ادارے ہیں ان کے ساتھ لنک کریں۔ اور آخر میں آپ کو سب سے بڑا پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، آپ سب چین کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ چین کا ٹریڈ سرپلس ہے۔ چین کی قیادت نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ ٹریڈ سرپلس پہ یقین نہیں رکھتے۔ ہم اس دن بڑے خوش ہوں گے جس دن پاکستان کا ہمارے ساتھ ٹریڈ سرپلس ہوگا، اور ہم پاکستان کی مصنوعات کو چین میں پھیلانے کے لیے، پروموٹ کرنے کے لیے ہر درجے میں حوصلہ افزائی کریں گے۔ چین $1 ٹریلین سے زیادہ امپورٹ کرتا ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم چائنا کی اس $1 ٹریلین کی جو امپورٹ ہے اس میں سے دیکھیں کہ 20، 30، 40 ارب ڈالر ہم کہاں سے حصہ لے سکتے ہیں۔ ہماری اس وقت چائنا کے ساتھ جو ایکسپورٹ ہے نیگلیجبل ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ جب بھی ہم انہیں کوئی بات ہوتی ہے، انہیں کہتے ہیں کہ پاکستان سے کچھ چیز خریدو، تو وہ یہ کہتے ہیں جی آپ پھر ہمیں چاول ہی پیش کر دیتے ہیں، تو آپ کے پاس کوئی ہے ہی چیز نہیں کہ جو آپ ہمیں مینوفیکچر چیز دیں۔ ہمیں اس حوالے سے اپنی کیپیسٹی بنانی چاہیے کہ ہمارے پاس ایڈوانٹیج ہے کئی شعبوں میں، کئی ہماری زرعی مصنوعات ہیں جن کو ہم چین میں بھیج سکتے ہیں، لائف سٹاک انڈسٹری کے ذریعے میٹ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ ہماری لیبر کاسٹ ابھی بھی چین کے سے بہت کم ہے، چین میں تو بہت زیادہ ہو گئی ہے اب۔ تو ہم کئی ایسی انڈسٹریز ہیں جس میں کاسٹ ایڈوانٹیج جو ہے ہماری لیبر کی، اس کو بروئے کار لا کے چائنا کی مارکیٹ کو سرو کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے بزنسز کا فرض ہے کہ چائنا کی مارکیٹ کو سٹڈی کریں، وہ آپ کے بالکل نیکسٹ ڈور ہے۔ وہاں پہ $1 ٹریلین کی امپورٹ پوری دنیا سے آ رہی ہے، تو ہم اس میں سے بالکل حصہ نہیں لے رہے، جبکہ وہاں کی حکومت کہتی ہے کہ ہم آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ راستے ہیں کہ جن پر ہمیں چلنا ہے، مل کر چلیں گے، اور جو بھی اس کے لیے آپ کی معاونت درکار ہوگی ہم انشاءاللہ تعالی بھرپور طریقے سے وہ کریں گے۔ اور مجھے یقین ہے کہ اگر ہم نے یہ راستہ رکھا اور اگلے الیکشن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ موقع دیا اور 5 سال کی ٹرم ہمیں ملی،
تو ہم بہت تیزی کے ساتھ پاکستان کو دوبارہ ٹیک آف کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ. تھینک یو احسن اقبال صاحب. بہت شکریہ سر. ابھی آپ نے یونیورسٹیز کی بات کی. جمشید صاحب میں بات کروں. ابھی آپ نے یونیورسٹیز کی بات کی تو پریزیڈنٹ اسلام آباد چیمبر کا اپنے ٹینیور میں ایک بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا یونیورسٹیز کے حوالے سے, اور آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ ہم نے یونیورسٹیز کے ساتھ مل کر انوائرمنٹ پہ جو 1 جون کو ایکسپو کی تھی, وہ ساری یونیورسٹیز نے ڈفرینٹ اپنے پروجیکٹ شارٹ نوٹس پہ, میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ 30 منٹس کے نوٹس پہ احسن اقبال صاحب اس ایکسپو کی اوپننگ پہ آئے. اور ہمیں ایک دوست نے کہا کہ وہ یونیورسٹیز میں بہت دلچسپی لیتے ہیں, تو وہ اس کی بات بالکل سچ ثابت ہوئی. تو پریزیڈنٹ صاحب ابھی ایک اور انشاءاللہ پروگرام اسلام آباد چیمبر میں یونیورسٹیز کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں, تو انشاءاللہ ہم آپ سے دوبارہ رابطہ کریں گے کہ آپ اس میں ایز اے چیف گیسٹ ہیں. سر آپ کی اجازت سے اگر ہاؤس اوپن کروں تو کچھ کوشچن آنسر سیشن جو ہے وہ بزنس کمیونٹی سے ہم لے لیں, اس کے بعد پھر میڈیا جو ہے وہ آپ کی میڈیا ٹاک ہو جائے گی. تھینک یو جی. جی میں ہاؤس اوپن کرتا ہوں. چلے آپ جلدی سے کر لیں. ویسے صاحب آپ نے عرض کیا رواد انڈسٹری اسٹیٹ, ہم اس پہلی بات ہے وی پروموٹنگ انڈسٹریل ایکٹیویٹی ریگارڈلیس آف ویئر, تو ہم اس میں کوئی وہ پتہ نہیں چاہیں گے. صرف ہم نے آپ کی علم میں ہونا چاہیے کہ ہم نے یہ سارے ایریاز کا سروے کیا, اپ انٹل چکری آن دا موٹر وے آن دس سائڈ آل دا وے ٹو کے پی بارڈر تک, اور اس طرح ہم نے رواد. سر جو رواد والا ایریا نا, وہاں پہ کوئی بھی زمین آج 5 سے 10 ملین سے کم نہیں, اور جو کیونکہ رنگ روڈ جب اناؤنس ہوئی تھی تو ساری ایکوزیشن ہو گئی, اور جو آپ زمین لینا چاہیں گے وہ رنگ روڈ کے اوپر تو کروڑوں روپے میں. یہ جو زمین ہے یہ ہم نے آلریڈی آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے, پٹواریوں سے مل کے بات کر کے, دیر از ایٹ لیسٹ 2000 to 3000 acres available for acquisition immediately, جہاں پہ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے, اور اس کی ایوریج کاسٹ 5 to 20 lakh rupees. So 5 to 20 lakh rupees versus 10 million rupees, financial feasibility completely different. دوسرا سر آپ نے عرض کیا رائٹلی ایکسپینشن ایکسپینشن ایکسپینشن, ہمارا جو مسئلہ ہے وہ یہی ایکسپینشن. سر آپ جو ہاؤسنگ والا سر, one of the reasons why we identified this 15 minutes to Islamabad exit from the point جو ہم نے propose کیا تھا, exactly 15 minutes Islamabad کا exit. Housing society start in less than 10 minutes from this proposed location. So housing, availability of manpower, accommodation for manpower, وہ ساری available. And then of course جو ہم نے master plan design کیا ہوا اس میں 5 to 10% residential areas ہیں, and schools, residential areas and training centers and all of that. So I would request کہ anytime you finalize اس کا SWOT analysis کریں گے, we are hopeful. آپ اس کا نا یہ کام یہ کریں کہ آپ مجھے نا ایک لیٹر لکھ کے دے دیں جس میں یہ چیز آپ بتائیں کہ جی یہ جو اکنامک زون آپ بنا رہے ہیں ہم نے یہ ہوم ورک کیا اور ہمارے خیال میں یہ زیادہ فیزیبل ہے, تو میں ان کو پھر کہہ دوں گا کہ اس کو اس کے ساتھ اس کا دونوں کا موازنہ کر کے. ہاں بالکل کریں گے تو سر یہ مچ بیٹر رہے گا, اور شارٹیسٹ پاسبل روٹ اینی ویئر ان دس ریجن ٹو کراچی پورٹ. لاسٹ ایک سر آپ نے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کی بات کی, وی ایبسلیوٹلی, ایک تو پریزیڈنٹ صاحب نے ہماری بات کی سر, آپ نے سر آئی وڈ ریکویسٹ کہ آپ یہ انالیسس کریں کہ پاکستان کے اندر ٹیکس ہیونز بن گئے ہیں جہاں پہ ایک اسٹریٹ اوے 17% سیلز ٹیکس کی چھوٹ ہے. اینڈ آئی وڈ ناٹ ہیزیٹیٹ ان پوائنٹنگ آؤٹ اے فیو, اینڈ ون آف دیم از پاٹا پاٹا. اور ادھر آپ کو امپورٹ کی کنسیشنز ہیں, آپ کو جی ایس ٹی اسٹریٹ اوے معاف ہے, بجلی کی جو چھوٹ ہے وہ علاوہ ہے. سو کنزمپشن وہی ہے. میں آئی کین فار ون ادھر ٹوبیکو والے, گھی والے, اسٹیل والے, سو مینی انڈسٹریز ہیں. For my personal experience with steel industry, Pakistan کی steel consumption وہی ہے 7-8 million. They have about 1 million there now. So you have taken away tax revenue of 1 million tons altogether by shifting it there, by offering those tax havens. So sir اس پہ نظر ثانی بہت ضروری ہے. I think this is a national disaster for, and if we want to promote tax to GDP ratio, I think this is of
Yes, sir. Thank you, sir. Sorry. Next question. Mia Afghan sir. Bismillah. Thank you, sir. इकबाल साहब, प्रेसिडेंट मीर साहब और हमारे ग्रुप चेयरमैन खालिद इकबाल मलिक साहब और सारे साथी, सारे प्रेसिडेंट आप आए और वाकई बहुत ही अच्छी बातें आज हुई हैं और इसमें इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। और जो आज डिस्कस जितना भी हुआ सर, इस पे एक तो दो चीज़ें तो हैं सर जो मेरे ज़हन में आती हैं कि जो गवर्नमेंट ऑन इंटरप्राइजेज हैं सर, इनका कोई हाल पहले भी सरदार साहब से हम कहते रहे, अब आप आए हैं तो इसमें गौर करेंगे ये 800 से 1000 बिलियन किस खाते में जाता है और इनसे हम काम भी ले सकते हैं। अगर प्राइवेटाइज करेंगे तो देयर लॉट ऑफ पार्टीज कि जो इंटरेस्टेड हैं और इसमें कुछ फायदा नहीं हो रहा कि वो सारी चीजें बंद हैं और वो चीज जो है नहीं हो रही। और बाकी ये है जी कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, वो हम हमेशा कहते हैं कि जहाँ भी हो कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन वो उसी तरह हो सकती है जैसा बच्चे ने भी बताया कि एक तरफ लॉ कुछ और है और एक जगह बिल्कुल पहले कानून था, अब ये एक सेक्टर और खुल गया फाटा, उसमें बिलियंस ऑफ रुपीज आपका जो है रेवेन्यू वो जाया जा रहा है और जो पुराने इधर लोग जो काम कर रहे हैं वो हर्ट हो रहे हैं। ये तो एक बड़ी जरूरी बात है। और सेकंड ये एक इसी बजट में कहा गया फिक्स टैक्स फॉर द ट्रेडर्स, तो ये सारे इसके ऊपर आप पूरा इम्प्लीमेंट करवाएं। और ये हमारे ट्रेडर्स हजरात इधर बैठे हुए हैं, दे आर रेडी टू पे द टैक्स बर्डन करना है, इनको लेके आना है चाहे कहाँ से भी शुरू करें। ये हम पहले भी कहते रहे, आई होप के यू विल अंडरस्टैंड दिस कि किसी ने अगर टैक्स 20,000 देना है लेकिन वो अगर आज वो 10,000 देने को तैयार है, लेट्स स्टार्ट इट। तो ये एक चीज है जो कि होनी चाहिए और मैं चाहूंगा कि आप इसमें आगे इसको बढ़ाएं। और बाकी सर कहते रहे मसाके मईशत के तो हम थक गए सर, हम तो 12-14 साल हो गए, लेकिन आई डोंट नो कि वो पार्टीज क्यों नहीं सब बैठते, सब क्यों नहीं सोचते कि ये मुल्क होगा तो फिर हम जमहूरियत भी रहेगी, कारोबार भी, सियासत भी रहेगी। इस पे जोर मेरा है, अल्लाह करे आप इस पे काम करें। बाकी सेक्टर्स जो हैं वो आपने जो बातें की हैं वो बड़ी कम, बहुत ही कम जो कि ज़राअत है जिसका, लेकिन सर सीड ही अच्छा नहीं है, शील्ड हमारी सही नहीं आ रही। हम 1 एकड़ में 35 ले रहे हैं तो लोग 75 ले रहे हैं। इस किस्म की जो नॉर्मलीज हैं ये ठीक होनी चाहिए। और इसमें वाकई और जो इस्लामाबाद की बात की खालिद साहब ने सर, ये ट्रूली स्पीकिंग ये जो जितनी बार इंडस्ट्री स्टेट की इसमें थोड़ा सा मैं ऐड कर देता हूँ, बाहर का इन्वेस्टर बाकी तो शाही है, इस्लामाबाद में आने के लिए वो हर वक्त तैयार है। We been to America, we been to England, we been to lot of countries, सब ने ये कहा, उसके पास जिसके पास हम गए लॉस एंजलिस सर, 3,000 आदमी उसके पास काम करता था, लाइट ऑफ अमेरिका उसका नाम था। दे सेड कि जी आप हम इस्लामाबाद आने को तैयार हैं। सो वो ठीक बात कर रहे थे कि ये जो इन्वेस्टर है बाहर का जो शाही है, जो आपने भी कहा FDI क्यों नहीं आ रही सर, सारे इस तरह चल रहे हैं। FATF को फंस गए हम उसमें, देखे ना, तो वो डराते हैं ना सर। तो ये चीजें हैं सर, इस पे जरा गौर करें कि कैसे काम हो सकेगा कि ये बस मेरा ख्याल है कि जल्दी से 1 मिनट कर लें क्योंकि मैंने 4 बजे वो PM साहब ने बुलाया मुझे पहुंचना है। ओनली क्वेश्चन सोलर से इसके बाद खालिद चौधरी साहब ने स्पीकर बंद कीजिए। मुझे आपका ड्यूटी फेलो होने का भी एहसास है। मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ यहाँ का और एनर्जी कमेटी को हेड करता हूँ। आपके 2-4 पॉइंट में हाईलाइट करूँगा। एक तो सर SME टर्न और SME ही टर्न अराउंड करेंगे, लेकिन एक बड़ा बुनियादी कंपोनेंट इसका जो लास्ट वीक सेक्रेटरी इंडस्ट्री से भी हमारी मीटिंग थी, तो मैंने उनसे अर्ज किया है कि कोई भी टैरिफ पेपर उठाने, फिनिश कंपोनेंट पे मिनिमम टैक्स और ड्यूटी है और उसके रॉ मटेरियल और कंपोनेंट्स पे मैक्सिमम टैक्स, उसका सबूत आपको चाहिए। तो सोलर पैनल इज टैक्स फ्री, ड्यूटी फ्री,
whereas all solar raw materials जो चूँकि हम यहाँ मैन्युफैक्चरर भी हैं, तो हम सब रॉ मटेरियल्स पे टैक्स हैं, 17% इनपुट पे है और मैं पास भी नहीं कर सकता क्योंकि फिनिश प्रोडक्ट पे नहीं है। तो दिस बजट हैज रियली टर्न्ड अस अराउंड, वी हैव स्टॉप्ड मैन्युफैक्चरिंग जो कि हम 2013 से करते आ रहे हैं। 2000 मेगावाट के करीब सोलर पैनल इंपोर्ट होता है पाकिस्तान में। अगर मैं 25 सेंट का भी लगाऊं तो दिस ट्रांसलेट्स टू 500 बिलियन। 500 बिलियन का फिनिश प्रोडक्ट हम ले आते हैं, लेकिन इस मुल्क की इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं करते। लेकिन इसमें ज़रा आप एक कलामी, आज भी हमने जो सुबह मीटिंग की है तो एक बड़ा एम्बिशियस प्रोग्राम है सोलराइजेशन का। तो हम यही बात आज सोच रहे थे और उस पर ज़रा गौर थी कि अगर हमने इतनी ज़्यादा सोलराइजेशन करनी है तो हमें बजाय ये कि इंपोर्ट करें, हमें मुकामी उसकी सनत को फ़रोग़ देना चाहिए। तो आप बराए मेहरबानी जो सोलर इंडस्ट्री के लिए तजावीज़ हैं वो दें ताकि हम अभी उसको नहीं आप देना, नहीं आप हमें देना, वी विल पुट देम ऑन टेबल। आपका बड़ा शानदार माशाल्लाह प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं, तकरीबन 9 लाख घरों को आपको दे रहे हैं। इसमें भी इससे पहले का जो एक्सपीरियंस है सिंस मेनी इयर्स, वो सब ऑफ ग्रिड में कनेक्ट कर दिए जाते हैं। तो ये 9 लाख घर अगर आप 1 किलोवाट भी देंगे तो 900 मेगावाट बनेगा। मेरी रिक्वेस्ट या सजेशन ये है कि इसको आप चूंकि उन घरों को दे रहे हैं जिनके 100 यूनिट के करीब कंजम्पशन है, तो पुट देम ऑन ग्रिड, और उनकी मीटरिंग तो वैसे भी आप नहीं कर रहे हैं, उनसे बिल नहीं ले रहे। इन द एब्सेंस ऑफ यूजेज इन हाउस, दिस विल बी कनेक्टेड टू द नेशनल ग्रिड। तो नेशनल ग्रिड से 900 मेगावाट का अगर आप इसको भी पुराने तरीकेकार के मुताबिक ऑफ ग्रिड करेंगे, नहीं देखें उस पर मुख्तलिफ तजावीज़ हैं। एक तो यह है कि सबसे पहले तो बलूचिस्तान के जो ट्यूबवेल्स हैं उनको हम करें। इसी तरह पंजाब के अंदर जो ट्यूबवेल्स हैं तकरीबन 3000 मेगावाट से ज़्यादा उसमें बिजली जा रही है, उनको सोलर पे करने की तजवीज़ है। फिर जो हमारे बिजली पैदा करने के कारखाने हैं जिनका रॉ मटेरियल महंगा हो गया है, वहाँ पे तो ऑफ टेक के लिए सारा पैराफर्नीलिया है ना, उनके साथ सोलर पार्क बन सकता है ताकि वहाँ से ही आप फ़ौरन उसको उठा सकते हैं। तो एक बहुत, जैसे मैंने आपसे की कि हुकूमत बहुत एक एग्रेसिव तरीके से इसको प्रमोट कर रही है, लेकिन अगर हमने इतनी ज़्यादा सोलराइजेशन करनी है तो हमें मुकामी सलाहियत भी पैदा करनी है। और इसके लिए आप दें कि हम किस तरीके से पाकिस्तान की अपनी इंडस्ट्री को डेवलप कर सकते हैं, वो लिख के दें ताकि उस पर हम अमल करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट बहुत शुक्रिया नवीद सर। सर खालिद चौधरी मेरा नाम है, फॉरवर्ड असेंबली वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और एक बहुत गंभीर मसले की तरफ आपसे तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। सीडीए बहुत बड़ा और मजबूत अदारा है, लेकिन सर इतनी सोसाइटीज बढ़ गई हैं, H13 पानी से महरूम है, G11 से लेके अप टू एयरपोर्ट पानी, ज़मीनी पानी नहीं है सर। G13 वाले लोग या जितने अप टू टेक्सला पानी नहीं है। सीडीए के बस में नहीं पानी प्रोवाइड करना, टैंकर बाकी बहुत काम कर रहा है सर। बड़ी ये तजवीज़ है कि जो प्रपोजल है तरबेले से पानी लाने का, उसमें क्योंकि वो सीडीए के बस में नहीं है, उसमें इरसा भी इन्वॉल्व है, उसमें प्रोविंस भी इन्वॉल्व है, उसमें वापडा भी इन्वॉल्व है और फेडरल गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है। तो सीडीए या एमसीए के बस में नहीं है सर, उसको आप अपने प्लान में लॉन्ग टर्म प्लानिंग है उसको रखें और इस्लामाबाद को पानी की महरूमी से ये इसको दूर करें। थैंक यू। 2 क्वेश्चन सिर्फ 1 मिनट लूँगा। मैं शौकत रसूल फॉर्मर प्रेसिडेंट जी, मेरा ताल्लुक आईटी इंडस्ट्री से। इस वक्त इस्लामाबाद में 2 सॉफ्टवेयर पार्क्स हैं, एक मेरा है, एक हमारे दोस्त है मैस कटर उनका है। यहाँ उसमें काफ़ी सारी आईटी, और आपको पता है इस वक्त आईटी जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट में आपको रेवेन्यू दे रही है। उनके बहुत सारे मसाइल हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कोई टाइम हमें सिर्फ आईटी इंडस्ट्री के साथ दे दें। आपके जो मसाइल है ना लिख के आप आएँ, तो जो भी हम कर सकते हैं फौरी रेजोल्यूशन करेंगे, सबको बुला लेंगे, सबको बुला लेंगे और उधर ही फैसले करा देंगे। बिल्कुल मोस्ट वेलकम। तजवीज़ आपके पास आ जाएंगे। रेवेन्यू का प्रॉब्लम हो रहा है, पैसे दुबई में आ रहे हैं फिर यहाँ आते हैं, तो उसका कुछ ठीक है। थैंक यू जी। अख्तर बात थैंक यू सर फॉर कमिंग हियर। मैं सर एक जहाँ आपने उम्मीद दिलाई है और हमें यकीन भी है इंशाल्लाह
जो आपकी हिस्ट्री रही है गवर्नमेंट की, शहबाज शरीफ साहब की आपकी क़यादत में 2013 से इंशाअल्लाह ताला ये क्राइसिस भी ख़त्म होंगी। एक अभी हमारा ट्रेडर्स का जो इशू है सर पूरे पाकिस्तान में 9 बजे दुकानें बंद करने का, ताजिर हर तरह की कुर्बानी देने के लिए अभी भी तैयार हैं। सर उसमें एक रिक्वेस्ट है कि जब एक घर का सरबराह और मैं खुद अपने रूम में एसी चलाऊँ 24 घंटे और बेटों को कहूँ या बाकी बच्चों को घर वालों को कि आपने 2 घंटे चलाने, ऐसा कभी नहीं चलता। मैं ये चाहता हूँ जो अदारे हमारे गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, अदलिया जिसमें हमारे बड़े अदारे, इन सबको पाबंद किया जाए। एनर्जी क्राइसिस से निकलने के लिए सबको कुर्बानी देनी होगी, ना सिर्फ ट्रेडर से कुर्बानी मत मांगे। एक एग्जाम्पल सेट करें कि बड़े लोग कुर्बानी देंगे इसमें इंशाअल्लाह ताला। लेकिन मैं आपको देखिए, मैं आपको अर्ज करूं, मैंने पूरी, आप सब ने भी दुनिया फिरी है। हर कामयाब जो मुल्क है ना, अर्ली टू स्लीप एंड अर्ली टू राइज। आप दुनिया के किसी मुल्क में चले जाएं, 6 बजे हद 8 बजे के बाद आपको कोई कमर्शियल एरिया खुला नहीं मिलेगा, और सुबह 6 बजे वो लोग सड़कों के ऊपर होते हैं। हम रात 2-2 बजे तक कारोबार करते हैं और सुबह 12-12 बजे तक सोते हैं। और उसका नतीजा मैं आपको अर्ज करूं, मैं जब गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता था ना, तो हमारा कई दफ़ा जब फर्स्ट पीरियड लेक्चर टीचर नहीं आया, मिस हो गया, तो हमने वो नारकली साथ ही नारकली निकल जाना। सुबह 8 बजे ये हालत थी कि तकरीबन आधी दुकानें खुल जाती थीं और उधर तलावत लगी होती थी, वो झाड़ पहुँच कर रहे होते थे। आज आप नारकली में जाएं तो पहले 11 बजे भी नारकली नहीं खुलती। सो लिहाजा मैं ये ताजरों को यही कहता हूँ कि आप लोग देखिए, आप जब 12-12 बजे तक दुकान पे बैठते हैं, घर जाते हैं आपके बच्चे सो गए होते हैं, सुबह जब वो स्कूल जाते हैं आप सो रहे होते हैं। तो मकसद पैसा तो सब कुछ नहीं ना। आप 8 बजे या 9 बजे दुकान बंद करके जाएंगे, 2 घंटे बच्चों के पास गुजारेंगे, सुबह उनको अपने हाथ के साथ स्कूल जाते हुए करेंगे, एक अच्छी फैमिली आएगी और खुशगवार चीज़ें होगी। सो हमें अपने लाइफ स्टाइल्स बदलने हैं। दुनिया में कोई कामयाब मुल्क ऐसा नहीं है जो रात 2 बजे तक जागे और सुबह 12 बजे तक सोए। हाँ ठीक है, वो कर रहे हैं। सर मेरा नाम सोहेल रब्बानी है, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सर ये आपकी तवज्जो सिर्फ दिलानी थी कि बजट में चारों सूबों में आईटी पार्क का ऐलान किया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस्लामाबाद में भी आईटी पार्क का ऐलान किया जाए, इसलिए कि बहुत पहले आपकी गवर्नमेंट ने इस्लामाबाद में आईटी के लिए एक सेक्टर रखा था और उस सेक्टर्स की मीटिंग्स भी मैं सीडीए चेयरमैन के साथ अटेंड करता रहा। बाहर से बहुत सारे इन्वेस्टर्स उसमें आ रहे थे। उसी तरह की कोई ऐसी चीज की जाए, इस्लामाबाद का आईटी पार्क बहुत जल्द डेवलप होगा। थैंक यू सर। ये आखिरी एक्सेप्टेड, एग्रीड इंशाल्लाह। थैंक यू। आखिरी क्वेश्चन 5 कर देंगे। मियां आरिफ साहब आपके देखिए हैं, काम इस्लामाबाद से करते हैं। जी मियां आरिफ साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मियां आरिफ है और सर मैं जब नारोवाल जाता हूँ इस्लामाबाद से, तो जब मैं अपने प्रोजेक्ट देखता हूँ जो आपने सर लगाए हैं तो बड़ी तबीयत खुश होती है। तो मैं खराज तहसीन आपको पेश करता हूँ, चाहे वो यूईटी का कैंपस है, रेलवे स्टेशन है और नारवल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। जब सर मैं मरीद के रोड से गुजरता हूँ तो राइट साइड पे नारवल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आता है। जब से सर आप गए हैं उसके बाद अगर देखें तो एक फुट जो है ना उधर घास उगी हुई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो जो यूनिटी का कैंपस है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, हमारे सियालकोट से लेकर शकरगढ़ तक, वो लोगों के लिए बहुत बड़ी सहूलत है। तो मैं सर उम्मीद करता हूँ कि जैसे टर्न अराउंड प्रोग्राम शुरू हुआ था, आप इसको भी रिवाइव करें इंशाल्लाह। और एक सर मेरा लास्ट एक मौजूदगी का फायदा उठाते हुए सर नारोवाल से सीवाल और सीवाल से आगे रान, क्योंकि मेरा गाँव जो है ना वो रान है, नंबरदार नाजर हुसैन वो मेरे ताया हैं, आप अक्सर जाते भी हैं। तो सर सीवाल से आगे जो रोड है ना वो आपके नोट्स में लाना चाहता हूँ कि वो बहुत ज्यादा खराब है। तो वो प्लीज जो मेरी रिक्वेस्ट है कि वो आपके नोटिस में आ जाए ताकि उसके ऊपर कोई काम हो। थैंक यू वेरी मच। जी अब्दुल्ला मेरा नाम है सर, बस आपने माशाल्लाह बड़ा अच्छा एलैबोरेट किया था। मैं एक चीज अगर आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहता हूँ, मैं
बहुत एडमायरर हूँ PMLN का अदना वर्कर भी हूँ। आपका खास तौर पे मैं आप चाहिए कि आप कंट्रीब्यूट करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सारे जितने हमारा जो सबसे बड़ा मसला है यहाँ पे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का, दैट डिपेंड्स अपॉन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो भी ये है कि एक साहब ने तो जो भी मंजूर करवाई थी, आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जैसे पहले किया था आप लोगों ने, उस पर थोड़ा जोर लगाएं ताकि कम से कम वो एकदम तो नहीं होगा भी वो। थैंक यू मलिक साहब, बहुत शुक्रिया, क्योंकि बैंक क्लोज होने हैं 5 बजे लास्ट वर्किंग डे है। थैंक यू। आखिर में जी वोट ऑफ थैंक्स मलिक साहब, थैंक यू।